بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت ہی محتاج اور بہت ہی غریب تھے، لیکن وہ بہت زیادہ دیندار تھے۔ ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، وہ اللہ کا شکر کیا کرتے تھے۔ اللہ کی ہر نعمت پر وہ شکر کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا اور خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر پہ چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہوں، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو، ہمسایوں کی بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھ کر دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور وہاں پر کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اے اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ خبر تک بھی نہ لی۔ یہ سن کر گھر جا کر اس عورت نے تندور دیکھا۔ واقعی اس نے دیکھا کہ یہ اللہ کا کرشمہ ہے، تندور تو روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے رکھا۔ خود تو وہ حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کی شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کی ذات تو اس سے زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز فرما دے کہ جس سے ہماری دنیا کی روز روز کی پریشانی ختم ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ پھر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر حال سے واقف ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کی بے حد اصرار پر ایک دن اس شخص نے شب کے آخری لمحوں میں دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بھی بات کی حاجت نہیں ہے، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کی ایک طاق سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک روشن موتی تھا، جس سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ پھر وہ موتی رکھ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اے اللہ کی بندی، جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت مکان جو خیرات سے بھرا ہوا ہے اور اتنا روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی سے شرماتا ہے۔
میں تو اسی میں کھوئی ہوئی تھی۔ شانے پر میں نے پوچھا یہ عالی شان گھر کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر اس کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں، ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ اور جواب آیا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری دنیا کی خواہشات کی وجہ سے چلا گیا۔ اس قدر تم دنیا میں راحت اور آرام چاہو گے، اسی قدر یہاں کے رستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجیے روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہاں اپنے مکان کے پاس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ چنانچہ اس عورت کی شوہر نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کو دنیائی لذتوں سے نجات دی۔ اس طرح تم نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ آیا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیائی لالچ کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کریں اور دعا کریں ہماری آخرت کو بہتر فرما۔ یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے وہ ہمیں صبر عطا کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کے آخرت کی دنیا کو اچھا بنا سکیں اور اس دنیا میں اپنی ایمان پر مضبوط رہیں اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں، روز شکر کریں۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، بیل آئیکن بھی پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی جو بھی نوٹیفیکیشن ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔